ہم نے بچپن میں مسئلہ پڑھ لیا تھا کہ اس بنیاد پہ نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے، اس بیس پہ نسل روکنا حرام ہے. اجماع اس پر بس جب ہمیں پتہ چل گیا ہم نے کہا بھائی جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہوں ہم اس بیس پہ نسل نہیں روک سکتے. لیکن لوگ کنفیوز ہیں. ابھی آپ کو میں جہاز کا قصہ سناؤں. میں جا رہا تھا، ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھے، کسی کی غیبت نہیں، کسی کو کیا پتا کیا بات، اور غیبت کی بات بھی نہیں ہے، ان کے تو ایک نظریہ تھا. وہ میرے پاس آئے جہاز میں نا اجازت لے کے ساتھی سے کہ یار مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں پوری بات نہیں بتاؤں گا تاکہ ایسا نہ ان کے خاندان والے سمجھ جائیں کہ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں تھوڑا سا واقعے کو تھوڑا سا چینج کروں گا میں تاکہ بالکل پتہ نہ چلے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میری 3 بیٹیاں ہیں، اب میں چاہتا ہوں بیٹا ہو. اب میں کیا چاہتا ہوں؟ بیٹا ہو. تو میں وہ جو آج کل آ رہا ہے نا وہ کیا یار جس میں جینڈر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے، اس کا ایک خاص نام ہے IVF. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے جب اولاد حمل ٹھہرایا جاتا ہے تو اس میں جینڈر یعنی لڑکا ہے یا لڑکی یہ سلیکٹ کرنا ممکن ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگے اب 3 بیٹیاں ہماری ہو گئی ہیں، میں چاہتا ہوں بیٹا ہو جائے. تو ہم لوگوں نے طے یہ کیا ہے، بڑی ایجوکیٹڈ فیملی تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے، تو ہم نے طے یہ کیا ہے کہ اب ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچہ حمل ٹھہرائیں اور لڑکا ہم منتخب کر دیں. لیکن مفتی صاحب میرے دل میں تھوڑی سی بات ہے، پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تھے نا. وہ غیر مسلم ہوتا تو پوچھتا نہیں، پوچھتا. اس کی 3 بیٹیاں ہونی نہیں تھی، غیر مسلم ہوتا نا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ، میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے، جینڈر کی سلیکشن کی اجازت بولو نہیں. میں نے کہا رینڈملی جو بھی ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، یہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. پھر میں نے، مجھے پڑھے لکھے لگ رہے تھے، میں نے کہا میں ایک بات آپ سے کو بتاؤں کہ خرابی شروع کہاں سے ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ کے 3 یا 4 بیٹیاں جو ہو گئی نا وہ بیٹے کی لالچ میں ہوئی ہیں، ورنہ آپ ایک کے بعد بھی بیٹی نہ پیدا ہونے دیتے. Am I correct؟ انہوں نے کہا یس کریکٹ، ورنہ 2 بچوں سے زیادہ آج کل کوئی نہیں چاہتا. سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا خرابی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. آپ کا یہ تھا کہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہوگا، ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم بریک لگا دیں گے. اوہ قدرت نے آپ کے اس جذبے کا ذرا بھی خیال بولو نہیں. قدرت نے آپ کو ایک بیٹی کی، آپ نے چانس لیا کہ ایک اور ٹرائی مارتے ہیں، پھر چانس لیا ایک اور ہو گئی. اوہ ہو بیٹی، ایک تو خوشی نہیں ہوئی ہوگی اس کے اوپر، رونے کا دل چاہو گا یار ہمارے پاس 2 ہی چانس تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ چانس کیا ہو گیا؟ مس ہو گیا. ٹینشن میں آئے ہوگے، وہ ڈپریشن الگ. پھر آپ نے کہا چلو ایک چانس اور لیتے ہیں، پھر بیٹی ہو گئی. اب آپ مصیبت میں پڑ گئے. میں نے کہا یہ بنیادی غلطی یہاں سے ہو رہی ہے کہ مذہب نے یہ کہا ہے کہ کتنی بیٹے کتنی بیٹیاں کتنی اولاد، یہ آپ کی سلیکشن نہیں ہے، یہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. آپ کی نیت یہ ہوگی میں تربیت نہیں کر پاؤں گا، اور ایکچولی میری، حالانکہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے آدمی تھے آج کل. پھر مجھے کہنے کہ نہیں مفتی صاحب میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. ایکچولی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اب وہی ہے نا، عقل کیا استعمال ہو رہی ہے؟ غیر ضروری جگہ نا اپنے آپ کو فنڈر سمجھنا، غیر ضروری عقل کا استعمال. جہاں مذہب نے پابندی لگا دی ہے وہاں عقل کو گھسیڑنا. کہہ رہے دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اب بچوں کا ایسا تو نہیں نا کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے ہی پیدا کرتے رہے. دیکھیں بچوں کی تربیت، ایکچولی فوکس کس کو کرنا ہے ہم نے؟ تربیت. اب آپ دیکھیں سوسائٹی میں غربت، مہنگائی، وسائل کی کمی، اتنے بچے کون پالے گا؟ میں نے کہا یار پلیز کائنڈلی، وسائل کی کمی نہیں ہے، جہاز میں جا رہے ہو یار تم، صحیح ہے نا، گاڑی پہ کیا خیال ہے، جہاز میں بیٹھ کے جائے. یہ بات کوئی ریڑھی والا ٹماٹر والا کرے تو سمجھ میں آتا ہے. پھر میں نے ان کو رپورٹیں پیش کی باہر کے ماہرین کی کہ وسائل دنیا میں آبادی کے ریشو کے لحاظ سے کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں. پورا تمیز سے ان کو ایکسپلین کیا، پوری بحث کی، سمجھایا کہ وسائل کی کمی جب مسئلہ بنتی ہے، وسائل کی کمی کا مسئلہ جب ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے بغیر پیدا ہوتا. میں نے کہا بھائی جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں 2 ہاتھ، آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا، کیا باپ پہ بوجھ بنے رہے ہو؟ آپ نے بھی تو پڑھا لکھا کما رہے ہو نا، تو بچے میں کمانے کی طاقت، بیٹی کا تو انتظام اس کے سسرال کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے، اور مرد خود کمائے گا. گھنٹہ میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا نا. میں نے کہا آپ دیکھو یہ جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. جس کے 2 بچے ہو گئے، ایک بیٹا مل گیا، وہ نسل روکے گا. جس کے نہیں ہوئے وہ بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو لڑکا اور لڑکی کے گروتھ ریشو جو نیچرلی ہونا چاہیے اس میں خرابی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہے بھائی بتاؤ نا. میں نے کہا یقیناً آئے گی. میں نے کہا اس سے تو اگلی نسل تباہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بچیوں کے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے.
پھر وہ کہتے ہیں چائنا میں اور ہندوستان میں بھی تو 2 بچے. میں نے کہا وہاں ایک ظلم ہو رہا ہے. جب ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. چائنا میں جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اور مردوں کا ریشو زیادہ ہے, وجہ اس کی ہے کہ بچی کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے. یہ ساری بچیاں چائنیز کی نا گریبان میں ہاتھ ڈال کے قیامت کے دن کھڑی نہیں ہوں گی. یہ جو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قرآن کہتا ہے جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچیاں بھی داخل ہیں جن کو ماں کے پیٹ میں گرایا گیا ہے, کیونکہ حمل جب پورا مکمل ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی, اس کے بعد یہ گرانے کا عمل ہوتا ہے. اس بچے میں جان پڑ چکی ہوتی ہے, قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ. میرے پاس تو ماؤں کے فون آئے ہیں کہ ہم ہاسپٹل گئے, پتہ چلا بچی ہے تو ہم نے کہا گرا دو. کہہ رہے جب گرایا گیا نا اس بچی کی جان نکلی ہے پیٹ میں, تڑپی ہے وہ تو ماں میں اللہ کا خوف تھا, ڈر گئی کہ میں نے کیا کیا ہے, مار دیا بچی. کہہ رہی مجھے رو رہی ہوں, میں نے کیا کیا, اپنی بچی کو ہلاک کیا. کروڑوں بچیاں چائنا میں اور انڈیا میں ماں کے پیٹ میں قتل کی گئی ہیں, تب جا کے گروتھ ریشو پہ انہوں نے کیا کیا ہے, کنٹرول. نہیں آ رہی سمجھ میں. زمانے جاہلیت میں جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا ان پہ کوئی کیس ہوا دنیا میں؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیس کرنے والا باپ ہی ہوتا ہے نا. جب باپ ہی مار رہا ہے تو کون کیس کرے گا؟ تو ایسے ہی میرے بھائی یہ تو بچیاں دنیا میں آئی نہیں کہ اپنے باپ ماں اور باپ کے خلاف کیس کرتی. دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے ان کی سنوائی کرنے والا. تو آپ کا کیا خیال ہے, اللہ چھوڑ دے گا ہے اس بیس پہ کہ تمہاری اولاد تھی جو مرضی کرو؟ اللہ نے چھوڑنا ہوتا تو مشرکین کو کیوں اللہ کہے گا میں پکڑوں گا کہ کیوں تمہاری اولاد تھی, تم نے مار کیسے دیا ان کو؟ تو میں نے کہا اس لیے میرے بھائی میں نے پھر اپنی مثال دی. میں نے کہا میرے 19 ہیں اس وقت کی, اب تک کی رپورٹ, جب کسی بھی وقت چینج ہو سکتا. 19 میں نے کہا میں آپ کو میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, اللہ نظر بد سے بچائے, اللہ نے ہماری برائیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, بہت نیک نہیں ہے ہم. میں نے ان سے کہا میں آپ کو خوش نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ فٹ فاٹ. تو میں نے کہا ہمارے 19 ہیں اور آ کے آپ ہمارے بچوں سے ملو. الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ کوئی چور ہے, نہ کوئی مسجد سے چپل چوراتا ہے, سارے پڑھ بھی رہے ہیں, مدرسے جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, جو نارمل. میں نے کہا بہت کوئی فرشتے ورشتے ہو ایسا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں بگڑا. یہ جو تربیت کا آپ لوگوں نے منجن بیچا ہوا ہے نا, بچے جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں. ہمارے تو بڑے بھائیوں نے ہمیں پالا ہے, ابا تو آفس میں ہوتے تھے, بڑے بھائی کے چماٹے کھائے ہیں ہم نے, جس کی وجہ سے آج تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے انسان کے بچے بنے ہوئے ہم. کیونکہ نئی جنریشن کو نئی جنریشن سمجھتی ہے. ابا پرانے ہو جاتے ہیں, ان کو نئی بچوں کی شرارتوں کا, بھائی کو پتا ہوتا ہے کہاں سے بگڑ گا یہ. پھر بیٹیاں ان کے بھائی نہیں ہیں, وہ بیٹیاں سسرال میں ظلم ہوتا ہے. ایسے کئی کیسز آ رہے ہیں, خاتون آئی میرا سسرال ظلم کر رہے ہیں. تمہارے بھائی چاچے کہیں ہے ہی نہیں, دادا کی ایک یعنی ایک ہاتھ تھا تو ایک پھپھو ہیں ملانڈی میں رہتی ہوں, پھپھو کیا کرے گی اکیلی اس کی؟ بڑا خاندان ہوتا ہے, اس بچی پہ کوئی ظلم تو کر کے دکھائے. پیچھے 8-10 بھائی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, چاچے مامے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے ان بیچاروں پہ پوری اپنی صلاحیت خرچ کر, مگر بندہ ہل کے دیا. تو کیوں ہلا بھائی؟ اس لیے نہیں کہ عقل سے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دو. عقل کے ہتھیار اللہ ہم نے ڈال دیے تھے, ہم نے کہا ایسے کی تیسے باڑ میں جائے. جب اللہ نے کہہ دیا کہہ دیا. اب کوئی آزمائش بھی اگر آ گئی اولاد کی وجہ سے, اللہ نہ کرے, تو ہم کہیں گے اللہ نے, ہم نے تو آپ کا حکم سمجھ کے کیا تھا, اب آزمائش ہے تو اللہ صبر کی بھی توفیق دے گا. بعض دفعہ آپ کے کام اچھا کرنے چلتا ہے, آزمائش آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ, بھائی ہم نے تو کام ٹھیک کیا تھا, ہم نے کام, آپ نے صحیح ڈاکٹر سے علاج کیا, دوا بھی ٹھیک, وہ ری ایکشن کر گئی تو آپ کو ندامت نہیں ہوتی. آپ کو یار میرے بس میں تو یہی تھا کہ ڈاکٹر بھی پیٹی کا ہے, دوا بھی اس نے بالکل یوٹیوب پہ بھی سرچ کر لیا, ہر ڈاکٹر پھر بھی کھا کے اگر ری ایکشن ہو گیا تو وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. لیکن کھا ہی زہر رہے ہو, چل ہی غلط ٹریک پہ رہے ہو, ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ جینڈر کی سلیکشن کی اگر اجازت دے دی جائے نا تو گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. پھر آپ آج ایک لڑکا, کل کہے گا تو ایک بچہ بندہ کہے گا مجھے تو 6 لڑکے چاہیے, لڑکے ہی لڑکے. وہی حشر ہوگا جو چائنا اور انڈیا میں, لڑکے زیادہ عورتیں کم. تو چائنا میں تو سنا ہے عورت کے لیے جنگیں شروع ہونے والی ہیں, لیکن پھر ہوتا کیا ہے, جب عورتیں نہیں ملتی تو پھر وہ اسی طرف جاتے ہیں, پھر غلط ٹریک پہ طرف جائیں گے, پھر اس کی عادت ہو جائے گی ان کو. تو اللہ نے ہمارے لیے اتنا آسان رکھ دیا. اللہ نے بولا بھائی تیرے تو 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے, نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. انہوں نے مجھے کہا کہ عقل بھی تو ہمیں استعمال کرنی چاہیے. میں نے کہا عقل استعمال کرنی چاہیے لیکن خدا کے خلاف نہیں استعمال کرنی چاہیے. عقل یہی کہتی ہے کہ خدا کی عقل ہماری عقلوں سے بڑی ہے
اور میں نے کہا عقل اگر صحیح استعمال کرو گے نا تو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اس کو پیدا کرنے میں غافل نہیں ہے. سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے, پیدا ہوگا تو دودھ آئے گا, پیدا ہوئے بغیر نہیں آئے گا. اب آپ ہو گئے اور اس کے تو اتنے بچے ہو گئے, اس کے تو ماں کے دودھ آتا رہا ہے, میں تو ابھی تک دودھ ہی نہیں آیا, تو میں بچے کیسے پیدا کروں گا؟ پیدا کرے گا تو آئے گا نا. تو بچہ پیدا ہوگا تو تمہیں اللہ گنجائش دے گا مالی تاکہ اس کے خرچے اٹھاؤ, نہیں ہوگا تو ایسے ہی گھومتے رہو. جیسے میں نے دیکھا ہمارے کلاس فیلو جو کما رہے تھے کہ پیسے ہی نہیں ہے, اب تک پیسے ہی نہیں ہے. لوگوں کی شادیاں بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, بچے بڑے بھی ہو گئے, ان کے بچوں کے بچے ہو گئے, کھاتے پیتے چلے گئے دنیا سے, ان کے پاس اب تک کی رپورٹ کے مطابق پیسے ہی نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے میرے بھائی, اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا, ہماری کنفیوژن 20 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. جب اللہ رسول کا حکم آ گیا, بھائی اللہ کو زیادہ پتہ ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے, ہمارے پاس کم علم ہے, تو ڈاکٹر جو دوا دیتے اب کیا اس میں ریسرچ کرے گا کہ یہ پیناڈول کھاؤ کہ نہیں کھاؤ, کیا یار اچھے ڈاکٹر نے دے دی بس چپ کر کے کھا لیتا ہے آدمی. تو ہمیں اللہ سے زیادہ کس پہ اعتماد ہو سکتا ہے؟ تو مذہب آپ کی بہت ساری کنفیوژن کو دور کر دیتا ہے. اس لیے ہم سکون میں, غیر مسلم سکون میں نہیں ہے, وہ ٹینشن میں ٹھوکریں مار رہا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ حیران سرگردان گھومتے ہیں وادیوں میں, پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے ان کی. تو خلاصہ بس بیان کو میں سمیٹتا ہوں, یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری باڈی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے. اور وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اہدنا الصراط المستقیم, اس میں یہی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ہے, جو یہود ہے. اللہ نے کہا کہ دعا مانگو اللہ ان کے راستے میں بھی نہ چلانا. اور کچھ کے پاس علم ہی نہیں ہے, وہ عیسائی ہیں, ان کے راستے پہ بھی مت چلو. راستہ وہ ہو کہ صحیح علم ہو اور اس کے مطابق عمل بھی. میرے بھائی میرے اور آپ کے پاس خدائی تعلیمات کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ خدا ہمیں بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, پاک کیا ہے اور ناپاک کیا. اگر خدا کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تو میں آپ کو بتا دوں, کل ان لوگوں نے جیسے انہوں نے مردوں سے شادی کو لیگل کیا ہے نا, جب یہ سیکولرزم بڑھے گا, یہ بہن سے نکاح کو بھی اللہ معاف فرمائے, یہ بولتے ہوئے بھی غیرت آتی ہے انسان کو, اس عمل کو بھی انہوں نے آئندہ 20-30 سالوں میں لیگل کر دینا ہے. لیگل, اور رشیا میں تو ہوا ہے یہ, جب سوویت یونین اپنے عروج پر تھا. کوئی اوتھینٹک رپورٹ نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا ہے. لیکن اگر کورٹ میں لیگل نہ بھی کیا ہو تو لوگوں کی نجی زندگی میں ہونے لگا تھا یہ. تو اس لیے آپ کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی آپشن, دیکھو ہمیں اسلام نے کتنی بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیا. میں ایک دن دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, میں کہتا تھا یار ہم پر اسلام کے اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ اگر اسلام ہمیں گائیڈ نہ کرتا اور ہم اللہ رسول کے سامنے اپنی عقل کو نہ پیش کر دیتے کہ آپ جو کہیں گے وہ صحیح ہے, ہماری عقل غلطی کر سکتی ہے, اگر ہم یہ تسلیم نہ کرتے تو ہم خود عقل سے جب فیصلہ کر رہے ہوتے, کتنی کنفیوزڈ لائف ہوتی ہماری. ابھی تو ہمیں اسلام فری پھوکٹ میں مل گیا نا, اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی. پتہ چلتا ہمیں بہت مشکل ہوتی. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ زنا اچھی چیز ہے بری چیز ہے, کیا خیال ہے. جو شادی کر رہے ہوتے وہ پچھتا رہے ہوتے کیا ہو گیا ہے بھائی. ہمیں نہیں پتہ چلتا ابا اماں کے پاؤں دبانے ہیں کہ نہیں دبانے. بھائی ہو سکتا ہے میں نے ایسے سیکولر لوگ اسی سوسائٹی میں دیکھے, باپ نے ڈانٹا تو باپ کو کھینچ کے چماٹ لگا دیا. باپ نے ڈانٹا تو بیٹے نے کیا کر دیا. میرے والد صاحب نے واقعہ سنایا, آفیسر کا بیٹا تھا, باپ نے بیٹے کو ڈانٹا, بیٹے نے کھینچ کے باپ کو چماٹ لگا دیا. باپ رو پڑا اور کہا بیٹا میرا تجھ پر حق ہے, میری اولاد ہے, میرے تجھ پر احسان ہے, مجھ سے اللہ نے تجھے پیدا کیا. تو جواب پتہ کیا دیتا ہے, آپ نے شادی اپنے مزے کے لیے کی تھی, مجھے پیدا کرنے کے لیے. بولو دلیل سے جواب دے سکتے ہو اس کا؟ نہیں یار میرا خیال ہے بات دلیل تو بھائی اس نے بھی دیا, آپ نے شادی مجھے پیدا کرنے کے, وہ تو اتفاق سے میں ہو گیا. تو ایک سائنسی عمل ہے. فوراً کوئی بایولوجی کی کتاب نکال کے لے آیا کہ دیکھو اس کتاب کے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ انسان میں جب بالغ ہوتا ہے تو اس میں عورت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں. تو آپ بھی جب بالغ ہوئے تو آپ میں بھی اٹریکشن ہوئی تھی, تو آپ نے ہماری اماں سے شادی کر لی تھی. اس کے نتیجے میں پھر سائنس یہ کہتی ہے جب یہ عمل ہوگا تو بچہ تو خود بہت مارکیٹ میں آئے گا. تو آپ تھوڑی لائے اور میں خود بہت پیدا ہو گیا. اور جب پیدا ہوتا ہے تو نیچرلی قدرت نے محبت شوقت رکھی ہوئی ہے, انسان پال لیتا ہے, تو اسی سلسلے میں پل گیا. اب جتنے رائٹ آپ کے اتنے رائٹ کس کے ہیں؟ میرے. دوسری بات وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نہ کرتے پیدا, میں نے تھوڑی کہا تھا مجھے پیدا کرو. بچوں کو بدتمیز نہیں بنا رہا, میں بتا رہا ایسا اپنے ابا کو یہی دلائل دینا شروع کر دو. ابا آج ہمیں پتا چلا کہ آپ کا تو کوئی احسان نہیں تھا, ہم تو نیچرلی اتفاق سے پیدا ہو گئے, اور جب ہو ہی جاتا ہے تو پل بھی جاتا ہے. یہ تو ایک نیچرل عمل ہے.
تو جب کوئی آگے سے بحث کرنا شروع کر دے اولاد میں آپ کے سامنے اور یہ دلائل دینا شروع کرے اور آخر میں آ کے آپ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرے کہ جتنے رائٹس آپ کے اتنے ہی میرے ہیں, آپ مجھ سے نظر نیچی کر کے تمیز سے بات کرو گے, تمیز سے رہوں گا جیسے میں جمشید کے ساتھ رہتا ہوں, تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں تو میں آنکھیں نکال دوں گا. دلائل سے میرے بھائی آپ اس کا مقابلہ بولو, بولتے کیوں نہیں کر, ہر بات کا اس کے پاس جواب ہے, ہر بات کا جواب ہے. بدتمیز اولادیں اسی طرح تو ہر بات کا, اس طرح اللہ معاف فرمائے جو خواتین بدتمیز ہوتی ہیں, جو ہوتی نہیں عام طور پہ لیکن جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ شوہروں کو یہ جواب دیتی, جمشید تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے, جمشید تم نے جو مجھے کہا کہ یہ کرو تم کون ہوتے ہو. یہ آج کل سیکولر لبرل انٹیاں اپنے میاں کو اس اسٹائل میں جواب دیتی ہے نا کہ نہیں دیتی ہو, فراز شٹ اپ. میں نے واقعہ سنایا تھا نا, میں ایک جگہ گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے, فراز نام تھا ان کا. میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیگم بڑی بدتمیز ہے, اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ بڑے ماڈرن تھے. انہوں نے اپنی بیگم کو یہ بات سمجھائی کہ میں مولوی نہیں ہوں, دقیانوس آدمی نہیں ہوں. پوری بات تو مجھے یاد نہیں, ان کے الفاظ کو میں ان کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ہی سکھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں ہوں کہ بیگم جو ہے ادب تمیز کے ساتھ ہماری پرمپرا, نہ دیکھو وی آر جسٹ اے فرینڈ, لائک اے فرینڈ, اور تم میرا نام لیا کرو. بہت سے خاندانوں میں شوہروں کا نام نہیں لیا جاتا نا, مننے کے ابا کہا جاتا ہے, یہ آئے تھے. تو ایک تو میرا نام فراز ہے, فراز ادھر آؤ, صحیح نا, یہ اسٹائل کا بات. ہم دونوں جسٹ کیا ہیں, فرینڈ. بھائی مذہب کہتا ہے کہ فرینڈ ہے, لیکن تھوڑا سا شوہر کا احترام کیا ہے, زیادہ ہے. تھوڑا سا تھوڑی سی تمیز پیدا کر لو. تمہارے ہسبینڈ ہے, سربراہ بھی ہے تمہارا, ایک اردو میں اس کو آج کل مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے. اب اس پہ کچھ علماء کو اشکال ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے, بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا. حدیث میں آتا ہے کسی کو سردے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سجدہ کرے, شوہر. اتنا بڑا مقام, عالی مقام. بھائی کو بہت ہنسی آ رہی, کہہ رہے کاش ایسا ہوتا, تو اس لیے ان کو ہنسی آ رہی ہے. تو اب مذہب نے تو عورت کو یہ سکھا دیا کہ بھائی سربراہ ہے, عزت مآب ہے. لیکن جو سیکولر لوگ ہیں وہ میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو شوہر نے پہلی رات کو اس کو بول دیا کہ نام لے کے بات کرو گی, اور بالکل ہم دونوں جسٹ ایک فرینڈ کی طرح رہے. تو میرے گھر والے مجھے بتا رہے تھے کہ کتنا بڑا دل ہے شوہر کا نا, اتنا. تو مجھے آواز آئی شٹ اپ فراز, پڑوسیوں سے. میں نے کہا جسٹ اے فرینڈ, ٹھیک ہے نا, فرینڈ شپ اسی کو کہتے ہیں. فراز صاحب چپ. فراز میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ بیگم کو بولتے شٹ اپ, نا. اگر فراز نے یہ کہہ دیا, فراز مارکیٹ سے شارٹ. اور آج کل تو ہماری عدالتوں نے فرینڈ سے بھی زیادہ اونچا مقام دے دیا ہے عورت. تو عدالت نے کہا نا, شوہر نے اگر ڈانٹا, یوں بھی کر دیا نا, اور بیوی کو تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی تو کورٹ میں جا کے نکاح ختم کرا سکتی ہے. میرے شوہر نے کیا کیا ہے, ڈانٹا ہے. مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے, پتہ نہیں ہوگا کیا آگے, تم سب کا کیا ہوگا کالیا. آگے جو نئی نسل ہے, ہم لوگ تو پرانے ہوتے جا رہے ہیں, پرانے طرز کے ہم نے نکاح کیے ہوئے. تو اس دور میں تو یہ بتا دیا جاتا تھا میاں سرپرست اور یہ سب, وہ ابھی تک پرانی پرمپرا چل رہی ہے. جو نئی نسل آنے والی ہے تمہاری خیر نہیں ہے بیٹا, تمہاری خیر. اور پھر بھی تمہیں شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کرنے کا, کر لو ماڈرن سے شادی. 4 دن میں تمہارا سر گنجا کر کے نا تمہارے بات تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گی. خیر, تو مرد ہو یا عورت ہو بھائی, مذہبی لوگوں سے نکاح کیا کرو, دیندار جو دین جو صحیح معنوں میں چلتے ہیں. خیر, تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائی, ہمیں اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان کر دیا نا, ہمیں بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن اللہ نے ختم کر دی. ہمارے پاس اس طرف سوچنے کا آپشن ہی ختم کر دیا. میں ساتھیوں سے یہ واقعہ بتا رہا تھا نا بھائی, ہم اگر اللہ نہ کرے مذہب کو نہ مانتے سپیریئر, عمل میں تو کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن اگر ہم میں عمل میں بھی کوتاہی ہوگی, ہمیں کم از کم یہ تو پتا ہوگا نا غلط ہے. کافر کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ جو عمل میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس کو. وہ اسی کنفیوژن میں شراب کو بھی, زنا کو بھی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھی, سارے خاندان نظام کی ایسی کی تیسی.